بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس۔ مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات، پہلے کہ نبوت کیوں ملی، اس کو کیوں نہیں ملی، اللہ کے وحدانیت پر اعتراضات، ان کا رد، ان کی سزائیں اور ان کے جوابات، پھر ایمان والوں کو انعامات۔ اب دوبارہ ان کا ایک اور اعتراض، اگر یہ نبی برحق ہے تو ہمیں برباد کر دے۔ اب عجیب سا انداز ہے ان کا، تو رب کریم اس کا جواب فرما رہا ہے۔ ابھی دیکھیں کس پیارے انداز سے کہ بچن آیتیں جو ہے نا وہ جہنمیوں کے نافرمانوں کی، اور پھر یہ دیکھیں اس سے پہلے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا اچھا ماحول بیان، کیا پیارا ماحول ہوگا۔ اللہم ارزقنا یا رب بفضلک و بکرمک یا رب۔ اب فوراً اب یہاں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسے جل بھیجتا، استجالم بالخیر، جیسے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ وَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں، مہلت دیتے ہیں، کن لوگوں کو؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملنے کی امید، ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کس میں چھوڑتے ہیں؟ فی طغیانہم یعمہون، ان کے سرکشی میں جو یہ بھٹک رہے ہیں۔ کافر کبھی شر کو ایسے جلدی چاہتا ہے جیسے خیر کو، کہ کہتا ہے یا اللہ مجھے آج ہی ہلاک کر دے، ہم پر فوراً عذاب نازل فرما، وغیرہ وغیرہ۔ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں بس یا اللہ مجھے مار دے، مجھے برباد کر دے، غصے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی رحمت ہے، کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بلگے رہتے ہیں۔ جیسے نادان بیمار طبیب سے میٹھی اور خوشنما دوا مانگتا ہے مگر طبیب نہیں دیتا، وہ تو بیماری کے مطابق کہ یہ صحت مند رہے اس کے مطابق دوا دیتے ہیں نا طبیب۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، انسان کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ جس میں اس کی بھلائی ہو۔ یہ ہمیشہ یہ اس پر سوچا کرے کہ اب اس پر سوچے کہ ایک مہربان باپ کیا اپنے بیٹے کو برے حال میں رکھے گا؟ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تو ماں باپ سے کروڑ گنا زیادہ مہربان ہے، تو پھر وہ اپنے بندے کو کیسے رکھتا ہے؟ لیکن بتا دینا کہ بندے تو سرکش بن جائے گا، جو تو مانگ رہے میں دوں گا نا تو برباد ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ تمہارے اندر جو چیزیں ہیں نا اس پر کنٹرول غربت کے عالم میں صحیح ہوگا۔ اگر تو دولتمند بن گیا نا تو کنٹرول نہیں کر پاؤ گا۔ آج تیرے کو غصہ بھی آ جاتے کنٹرول کہتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسہ ہوتا کنٹرول تھوڑی کرو گے۔ کسی کو بولو یار یہ 10 لاکھ روپے دے دے، لے لے اس فلاں کو ذرا ٹھکانے پہنچا دے، پولیس والوں کو جا کے یہ لے یار فلاں کے خلاف بہانہ بنا کے اس کو لٹکا دے۔ بھئی وہ تو انسان ہے، وہ تو بولے گا بھائی میرے نوکری میں 40-50 ہزار ملتے ہیں، یہ مجھے ابھی ایک ساتھ 10 لاکھ مل رہا ہے، ارے تو بے فکر ہو جائے۔ بولے میں اس کو کیا کرتا ہوں، تیرے جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر ساتھ جو ہے نا اس نے کوئی نشے کا وہ رکھا، اب تو کیا کرے گا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اچھا تو مجھے اب جھوٹا قرار دیتے ہیں۔
تو وہ اس ظالم کی وجہ سے وہ بھی ظالم بن گیا اور یہ مظلوم بھی بن گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قریب کو۔ تو کس وجہ سے یہ ظالم بنا؟ پیسے کی وجہ سے بنا۔ تو نادان بیمار طبیب سے میٹھی اور خوشنما دعا مانگتا ہے مگر طبیب نہیں دیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہ چاہیے، ہر وقت بددعا نہ دینا چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنے، نہ معلوم کس وقت قبولیت کی گھڑی۔ خیر کی دعا، خیر کی دعا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اللہ اگر اسلام سچا دین ہے اور ہم اسے قبول نہیں کرتے تو ہم پر پتھر برسا دے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا کہ بندہ جوش میں اپنے اور اپنے مال و عیال کے لیے بددعائیں کر لیتا ہے مگر رب کرم سے قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ فرماتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو ہماری ملنے، ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور غافل کو لمبی عمر ملنے رب کا عذاب ہے، جیسے صالحین کی لمبی عمر رب کی رحمت ہے۔ کافر لمبی عمر میں گناہ زیادہ کرے گا اور مومن نے لمبی عمر میں نیکیاں زیادہ کرے گا۔ اچھے لوگوں کی لمبی عمر زیادہ اچھی ہے اور بروں کی لمبی عمر کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہاں رب کریم نے سرکش انسان کی کہا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ الشَّرَّ، اور اگر لوگوں کی بدعمالیوں کے سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی کرتا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے برائی مانگتے جو کرتے ہیں، جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کے طلب میں کرتے ہیں تو انہیں موت آ چکی ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آگے آیت نمبر 12، آج کے درس کے آخری آیت، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف مشکل میں آتا ہے، سختی پہنچتی ہے، دعانا، رب فرماتے وہ انسان ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے کروٹ کے بل، او قائدن، اور بیٹھ کر، او قائمہ، اور کھڑے ہو کر، جس حال میں ہوتے یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سورہ نساء میں 103 نمبر آیت ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قرآن میں بار بار اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کے ذکر سے انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ کے بل بھی، پہلو کے بل، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ، جب ہم دور کر دیتے ہیں اس انسان سے، درہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، پھر یہ زندگی کیسے گزارتا ہے، مرہ، کَعَلَّمْ یدونا، گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، اِلَى دُرٍ مسو، اس تکلیف میں جو ان کو چھوا تھا اس بیماری نے۔ کبھی غربت کا وقت بھی تھا، اللہ سے دعائیں دولت کے تو نے مانگی تھی، جب دولت آئے تو اب سرکش ہو رہے ہو۔ تکلیف میں بھی تو دعائیں مانگی، تکلیف دور کی تو اب سرکشی کر رہے ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مزین کیے ہیں، مسرفین کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، جو اعمال وہ کرتے ہیں، کانوا یعملون، جو کرتے تھے بڑے اچھے اعمال ہیں۔ اس پر تھوڑی سی تشریح ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی اچھی حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس میں مسلمانوں کو سنائی کہ دیکھیں، یہاں
مصیبت کے وقت مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کافروں کا کردار تو الٹ ہوتا ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ کیا کریں؟ یہ طریقہ اختیار کریں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور ان سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اس پر یہ آیت پڑھے، سورہ حدید اور آیت نمبر، یہ سورت نمبر 67 ہے اور آیت نمبر اس میں 22 اور 23 ہے۔ ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہیں، یا نافیہ کریں اللہ سے استثناء ہے، نہیں پہنچی تمہیں کوئی مصیبت زمین میں نہ تمہارے جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس کے مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہم یہ لکھ چکے ہیں لوح محفوظ میں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے۔ کیوں لکھ چکا ہے، کیوں فیصلہ ہو چکا ہے؟ لکھے لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو چلا گیا، بولے میرے نصیب میں نہ تھا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اسی پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، تکبر نہ کر، جو اللہ نے عطا، بولے مقدر میں تھا، اللہ نے دیا۔ تو جانے والے پر غمزدہ نہ ہو، آنے والے پر اتراؤ نہیں، تو اس لیے اللہ ہم نے پہلے لکھ دیا کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں جب روح ڈال دی گئی تو اس وقت ہم نے لکھ دیا یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ سو مسلمانوں کو اللہ کی تقدیر پر راضی اور مطمئن رہنا چاہیے۔ وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے، نہ دل میں اللہ عز و جل سے کوئی شکایت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق نہیں، اور وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اور اس کا کوئی فعل عبث اور باطل نہیں۔ اگر وہ اس کو اس مصیبت، تکلیف یا مرض پر باقی رکھے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر وہ اسے اس مصیبت یا آفت کو زائل کر دے، دور کر دے، تو یہ اس کا فضل ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس مصیبت پر صبر کرے اور رنج اور قلق کے اظہار کو ترک کر دے۔ نمبر 2، بندے کو اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے۔ صابرین کا تو پڑھتا ہے، خود صبر نہیں کرتا، جزا فضا کرتا ہے۔ یہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، نماز میں بھی سنتے ہیں۔ 155 تا 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے انسان تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کی جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے۔ اے محبوب بشر، امر کا سی ہے، خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے، اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے جانب سے صلوات، ثنا اور تحسین اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ مشکلوں میں گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ سورہ زمر میں رب کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ نمبر 3، نیز بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اسے گناہ پر توبہ کرنا چاہیے کہ میری کوئی تکلیف کیوں پہنچی۔ رب کریم نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں 33 میں 30 میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مشکلات، مصائب، آلام، تکلیفیں پہنچتی ہے تمہارے کردار کی وجہ سے، اور بہت سارے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور تمہارے بہت سے خطاؤں کو تو اللہ ویسے درگزر فرما دیتا ہے۔ لو یاخذ اللہ الناس بما ما ترک علیہ من دابہ، سورہ فاطر میں دیکھیں، وہاں پہ سورہ نحل میں 61 نمبر آیت میں دیکھیں۔ رب کریم مزید سورہ نساء میں 79 میں فرماتا ہے ما اصابک من حسنہ
انسان تمہیں جو کچھ پہنچتا ہے بلائی میں سے یا اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، جو برائی پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو تیرے نفس کی طرف سے۔ ہاں تو خالق تو اللہ ہے لیکن اسباب بھی تو ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جب کسی مسلمان بندے پر مصیبت آئے تو اس کو اس مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم اس مرض، آفت یا مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری کا حدیث ہے 5647، مسلم بھی 2572 نمبر، ترمذی میں بھی بہت ساری حدیثوں میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہو یا قرض یا بیماری ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ نمبر 5، مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دعاؤں میں یاد کرتا ہے اور مشکلات میں صبر بھی کرتا ہے۔ دیکھیں کریم اللہ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر چھپ چھپ کے پکارو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل سے سوال، اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ عز و جل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور فضل عبادت کشادگی کا انتظار کر، مشکل گھڑی ہے تو کشادگی کا انتظار کرے کہ ان مع العسر یسرا۔ اب عبادہ بن صامت رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا، اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے یا اس دعا کی مقدار کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے کسی گناہ کا سوال نہ کرے یا قطع رحم، صلہ رحمی کے کاٹنے سے کا سوال نہ کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بہت زیادہ دعا قبول، تم کروڑوں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس غیر متناہی خزانے ہیں۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے، لیکن حکمتیں، کبھی گناہ مٹا دے گا تیرا، کبھی درجات بلند کر دے گا، کبھی وہ چیز دے گا، ورنہ آخرت میں ذخیرہ ہو کر آخرت میں تمہیں یہ چیز ملے گی۔ انسان پھر وہاں جب دیکھے کہ بولا کاش میری پوری دعائیں یہیں قبول ہوتی، آخرت کے لیے ہوتی، لیکن ضائع نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں 3573 نمبر۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو حضور علیہ السلام اس پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے، اے لوگوں کے رب اس مصیبت کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسے شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ مسلم شریف کا حدیث ہے 2191، ابن ماجہ میں بھی 1619 نمبر پر ہے۔ تو میں نے ابھی دعا میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو تو ہی شفا دیتا ہے، اسپتالوں کے بھاگ دوڑ سے بچا، گھر کے کھانے پینے سے شفا عطا کر۔ تو یقیناً یہ وہ حدیث ہے کہ تو ہی شفا دیتے، باقی تو سنت طریقہ ہے، ایسے نہیں کہ کوئی دم درود کرے، وہ بھی جائز ہے، شفا عقیدہ رکھے، شفا اللہ دے گا، یہ سب وسیلے و اسباب ہیں۔ تو بعض مولوی جو ہے نا وہ اللہ ہدایت دے ان کو، وہ لوگوں کو میں کہتے ہیں مسلمان بھڑ جائیں، اور ویسے اس پر یہود غیر مسلم بھی خوش ہوتے اور ہمارے حکمران بھی، کہ مزہ آتا ہے جب مولوی لڑ رہے ہوتے ہیں نا، مزہ آتا ہے، چلو وہ ہمیں تو نہیں دیکھتے بس لڑ گئے رہے۔ اب اگر مولوی علماء مل کر عوام کو ہمارے خلاف جمع کر دے، اور یقیناً اگر یہ جمع کرے، چلو اختلافی مسائل تھوڑے ہتھاڑ پہ رکھیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھنی چاہیے نا، روزہ تو رکھنا چاہیے نا، یہ فرائض اس پہ تو اختلاف نہیں ہے نا، اور اس پہ کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، بدکار کو، اس پر تو ہے نا، چلو اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے کو خوش، ہمارے میں بلا ہوا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اور ہم کیسے کس کو مانے، خوش یار، اتنا یار افسوس کی بات ہے۔ بس
بولے ہم معاف تھوڑی کرے گا، اب یہ مسلمانوں کو دم کر دے، دم کدھر سے آیا؟ تو ڈاکٹر مثال کیسے پھر دے رہے؟ اللہ ہدایت دے۔ ہم پھر بار بار کہتے ڈاکٹر کی پرچی پڑھ کے کبھی دم کیا مریض پر؟ ابھی اس کنویں کے مینڈک کو اتنا بھی پتہ نہیں، وہی ڈاکٹر کی پرچی الگ چیز ہے اور اللہ کا کلام الگ چیز ہے۔ یہ اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کے نبی نے دم کیا، صحابہ نے دم کیا، کیسی بات کر رہے ہو یار؟ تو اللہ کے کلام کو بھی تو نے وہ بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ نمبر 6، جب کسی مسلمان پر کوئی آفت پڑے اور وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت، اس کے مضامین کے مطالعے اور استنباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی مشکلات ہے وہ اللہ کی بندگی میں لگ گیا، ہاں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ لگ گیا، صبر کیا اور اللہ کی بندگی میں لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ کیونکہ اب ہمارے 2 بچے، ایک مانگ دے ابو دے دے ابو دے دے، دوسرا باپ دیکھ رہا ہے مشکل میں لیکن وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو بولے یار تو نے تو فریادیں شروع کی، اس کو دیکھ کیسے لگا ہوا ہے، وہ تو جانتا ہے نا کہ اس کی بھی تو مشکل ہے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو جانتا ہے، کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی کی حدیث 2926 نمبر پر ہے۔ نمبر 7، اللہ سبحانہ وتعالی جب مسلمان سے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، اور خلوت اور ظلمت اور تنگی اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ شکر کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ فخر الدین رازی نے بڑی اچھی باتیں لکھی۔ محققین نے بیان کیا کہ جو شخص حصول نعمت کے بعد نعمت میں مشغول رہتا ہے، نہ کسی نعمت میں مشغول ہے، نہ کہ منعم کے طرف، اللہ کی طرف توجہ نہیں کہ اللہ نعمت کس نے دی ہے، وہ نزول مصیبت کے وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، نہ کہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف، اور ایسا شخص مستقل طور پر خوف میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا ڈر لگا رہتا ہے، اور جو شخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو رضا کا طلبگار رہتا ہے، تو وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ ہے کہ وہ ہر حال میں توجہ اللہ رکھے۔ نعمت دی، دیکھے اللہ نے دی، مصیبت آئی اللہ نے دی، یہ نہیں کہ نعمت کے وقت نعمت میں گھس گیا، مصیبت میں ختم گیا، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، مسلمان جو ہے وہ ہر وقت توجہ اللہ رکھتا ہے، اور کافر کی توجہ دنیا طرف۔ آج کل کے دور کا مسلمان بھی جو ہے وہ بالکل ڈگمگا گیا، اور وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ کسی نے جو ہے نا جادو کیا ہوا ہے۔ دم درود والے جو جعلی لوگ ہیں، ہم بھی اس طرح وہ دم درود نہیں مانتے کہ بس تھوڑا سا مشکل ہے، جو لوگوں نے دکانداریاں بنے اس کو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن نفس دم درود تو ہے نا۔ اب ہمارے پاس بھی کوئی شبھ دم کیا بجاؤ، سورہ فاتحہ پڑھیے کیا، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں اللہ کا وہ بناؤں کہ بس ماشاءاللہ وہاں رکھا وہاں رکھا، یہاں عطر لگائی کہ ماشاءاللہ تیرا میں نے دکانداری کھول دی نا۔ آپ کافی، ابھی میں 15 سال میں نہیں امامت کے اب کتنے گاہک بن جاتے، ہاں اب تو ماشاءاللہ کیا بات ہوتی، بڑی شہرت ہوتی۔ کراچی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ اس کو چھوٹا سا رسالہ دے اس کے پڑھانے کا بھی قابل نہیں، اس کے ساتھ لکھا ہے پیر طریقت اور رہبر شریعت اور فلاں، اس نے عوام پر جو ہے نا مسئولہ، اور عوام کو یہ جو ہے نا آ جاؤ یہ کرتے، ہاں وہ کہتے وہ یار یہ اتنا اچھا آدمی ہے، نہ بے نمازیوں کو کچھ کہتے ہیں نہ حرام خوروں کو کچھ کہتے ہیں، بس تسبیحات میں ماشاءاللہ پیر طریقت اور رہبر شریعت نوجوانوں کا روز کرو، یار تقریر بڑی اچھی کرتا ہے۔ اب ہم بھی کہتے ہیں یار ہم اس کو نہیں چھیڑ دیں، رہنے دے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، لیکن اس پر دکھ ہوتا ہے کہ تم نے کس کو یہ جو ہے نا پیر طریقت رہبر شریعت، اس نے کبھی سامنے قرآن رکھ کر درس بھی دیا ہے؟ ہاں ارے بھائی کس کو تم نے، بس وہ رات کل ایک عالم دین نے تقریر کی، بولا یہ جو رٹی ہوئی تقریریں کر رہے ہیں نا ان مولویوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تو میں نے بولا کراچی میں تو نام نفی سے رٹی اور تقریروں پر تو لگے ہوئے، ہاں کہ اس لیے تو لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے یار اس کی تقریر سمجھ میں آتی، ہاں اور جو درس قرآن درس حدیث میں دے تو وہ سم بکمن عوام، وہ کہتے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہاں
تو تمہارے سمجھ میں خاک آ گئی، تم کہ عالم دین کے پاس بیٹھا ہے، آخری 10 منٹ میں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، تیرے سمجھ میں خاک آ گیا۔ کریم مولا سے دعا ہے جو آج ہم نے درس سنا، مشکل گھڑیوں میں کیا کرنا چاہیے، نعمتوں کے وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ کریم ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں، نعمتیں بھی آتے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھ کر آزماتا ہے یا لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کرم فرما، تیرے نیک لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی نیکی کے راستے پر گامزن فرما، ہم سب کا یا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔